توبہ کی امید سے ہو چکے بہت سے گناہ یا رب، توبہ کی امید سے ہو چکے بہت سے گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے اے پاک پروردگار، توفیق بھی عطا کر۔ نہیں مایوس میں اللہ پاک سے، نہیں مایوس میں اپنے اللہ پاک سے، بدل جاتی ہے قسمت دعاؤں سے۔ آج کا ایسا وظیفہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، پیاز کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، پورا سال آپ بیٹھ کر کھائیں گے۔ آپ نے پیاز لے کر اس کے اوپر یا لطیفوں کا لفظ پڑھ کر اس پیاز کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا بہترین وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، آپ کے گھر میں جادو جنات ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں برے اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے وہ فوری ختم ہو جائے گا۔ آپ کے گھر پر جو بھی کسی قسم کی کوئی بھی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ اتنا بہترین وظیفہ ہے، پیاز کے اوپر آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، یا لطیفوں کا آپ نے لفظ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کے ساتھ 3 وظائف اور بتاؤں گا، آپ نے وہ وظائف اس لفظ کے ساتھ جوڑ کر اس پیاز کے اوپر دم کرنے ہیں۔ کہاں پر آپ نے اس پیاز کو رکھنا ہے، کیسے کرنا ہے، پورا طریقہ، پوری تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کاٹ کر سکپ کر آپ نے ویڈیو کو نہیں دیکھنا۔ پہلے وظیفے کی پورے طریقہ کار کو سمجھ لیں، اپنے پاس کاپی پینسل پر نوٹ فرما لیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کریے گا۔ انشاءاللہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو میری بہن، جو میرا بھائی اس وظیفے کو کر لے گا، اس کی تمام مشکلات، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جس کسی نے بھی آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بندش کی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی تمام مالی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام جائز ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ بس آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق کتنی تعداد میں یا لطیفوں کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک پیاز کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، آپ اس کے بعد معجزہ خود دیکھ لیجئے گا۔ آج میں آپ کو وہ ایک ایسا بہترین وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کے گھر میں رزق کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ جو میرے بھائی بے روزگار ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اچھا روزگار عطا کر دے گا، اتنا روزگار ملے گا۔ جو میرے بھائی کاروبار کر رہے ہیں، ان کا کاروبار پہلے سے بہترین اگر نہیں چل رہا، جن کا کاروبار بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے یا بہترین نہیں چل رہا، یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کاروبار تباہ و برباد ہو چکا ہے، دکان پر سارا دن وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن گاہک نہیں آتا، میرے وہ پیارے بھائی اس وظیفے کو کر لیں، اس عمل کو کر لیں۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، جو پریشان ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ اتنا بہترین وظیفہ ہے، آپ نے کرنا رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے۔ آپ کسی بھی وقت، دن میں کر لیں، رات میں کر لیں، جب جہاں آپ کو جیسے وقت ملے، آپ نے اس وظیفے کو ہر صورت رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لینا ہے۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں پریشان ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہترین وظیفہ ہے۔ جو میرا بھائی نوکری کی تلاش میں در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، بڑی سفارشیں کروا رہا ہے اور ابھی تک نوکری نہیں مل رہی، وہ بھی میرا بھائی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس اس وظیفے کو کر لے۔ آپ کسی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی جائز مراد ہے، ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اپنی بات آپ کسی سے بھی کوئی بھی منوا سکتے ہیں، اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ یہ ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے، میں نے خود بھی اس کو کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ عمل رزق اور دولت کو کھینچنے والا وظیفہ ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھولنے والا وظیفہ ہے، بیماریوں کو، پریشانیوں کو اور بلاؤں، بد نظری کو، بے اولادی کا مسائل ہر طرح سے آپ کا حل ہو جائے گا۔ جو میرے بھائی لا علاج مرض میں مبتلا ہیں وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ جو میرے بھائی سمجھتے ہیں کہ ان پہ کسی نے کسی قسم کی کوئی بندش کروائی ہوئی ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ جو سمجھتے ہیں ان کو نظر بد کی وجہ سے کوئی مسئلہ درپیش ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ جو میری بہن، جو میرا بھائی بے اولادی کا مسائل کا شکار ہے، وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ رشتوں کی بندش ٹوٹ جائے گی، میاں بیوی میں نفرتیں ہیں، دنیا جہان کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے، رزق اور دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ ہے۔ بس آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پیاز کے اوپر یا لطیفوں کا بہترین عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے، غیبی دولت آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ غربت کا جنازہ نکالنے والا وظیفہ ہے، آنکھوں سے آپ اپنی دولت کو خود دیکھ لیجئے گا۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں دولت کے ڈھیر آپ نے شاید دیکھے ہوں، لیکن یہ دولت اب آپ کے پاس ہوگی اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ آپ نے بتائی گئی ترتیب کے مطابق، آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق بس اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آج میرے ہاتھ میں وہ مجرب کتاب موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے اولیاء کرام کا ایسا معجزاتی عمل
عمل موجود ہے. پیاز پر یا لطیفو کا عمل بتانے جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کی غربت کا غیبی خاتمہ ہونے والا ہے. آج آپ کی غربت کا غریبی کا آخری دن ہے. اس وظیفے کو کرنے کے بعد خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں بدل جائے گی. اس وظیفے کو کرنے کے بعد جس بندے نے پیاز پر یا لطیفو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گی ترتیب بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا, یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے. غربت اور غریبی آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. آپ کے گھر سے ایسے چلی جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں. غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا. آسمان سے دولت والے فرشتے اس طرح آپ کے پاس آئیں گے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی حکم کیا ہے. کوئی پریشانی ہے حل ہو جائے گی. کسی بھی قسم کی کوئی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج کروا کے تھک چکے ہیں لیکن ابھی تک شفا نہیں مل رہی, وہ میرا بھائی وہ میری بہن بھی بالکل بھی پریشان نہ ہو, وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں. کسی قسم کی کوئی بھی حاجت درپیش ہے, اس کو آپ نے وظیفے کو آج کر لینا ہے. آج نہیں وقت مل رہا تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس آپ نے وظیفے کو کر لینا ہے. چند دن باقی ہیں. ماہ شعبان کا آخری ہفتہ ہے, اس مہینے کا اخیر ہے. اس کے بعد رمضان المبارک 4-5 دنوں میں آپ کے پاس آ رہا ہے. اس سے پہلے چاند نظر آنے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں. رمضان المبارک کا پہلا روزہ پاکستان میں ہفتے والے دن بتایا جا رہا ہے, تو جمعے کی رات چاند رات ہے. جمعے کی رات سے پہلے آپ اس وظیفے کو کر لیں. اس کو کسی بھی صورت آپ نے مس نہیں کرنا. یہ موقع اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اگلے سال آئے گا. وہ میرا بھائی آج بتائے گئے طریقے کے مطابق, وہ میری بہن آج بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو صرف پیاز کے اوپر یا لطیفو کا وظیفہ بتاؤں گا. کتنی تعداد میں پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, پورا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا. آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا, ویڈیو کاٹ کر نہیں دیکھنا. اگر آپ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھنا. ایک ہی بار دیکھ لیں لیکن پورا دیکھ لیں. اس کے بعد وظیفے کو کاغذ پر نوٹ فرما لیں. اس کے بعد اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کیسے برساتا. آپ کی تمام مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں ایسے ختم ہوں گی جیسے تھی ہی نہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو میرے بھائی جو میری بہن ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں, جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے پیارے عزیزوں کار تک بھی شیئر کریں. صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں. کیا پتا آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کوئی آپ کا بھائی کوئی آپ کی بہن پریشان حال ہو. ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد آپ کی یہ ویڈیو شیئر کرنے سے آپ اس کے لیے ملہم بن جائیں. یہ ویڈیو اس کے لیے کرامت ثابت ہو جائے, اس ویڈیو سے اس کو فائدہ حاصل ہو جائے. تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں کار بھائیوں بہنوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں. اب عمل کا طریقہ کیا ہے آپ کو پوری چیزیں تفصیل کے ساتھ سمجھانے لگا ہوں, ذرا توجہ کیجیے گا. لیکن اس سے پہلے میری جن بہنوں نے میرے جن بھائیوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے, اور ماہ شعبان کا آخری ہفتہ چل رہا ہے, اس کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے. اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے اور اس کے ساتھ ہم سب کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں, ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے. آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ. اے میرے پاک پروردگار, گناہگار ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ پاک, پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے, اس ماہ شعبان کے صدقے ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ پاک, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ پاک, جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما. اے اللہ پاک, اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی میری بہن جو بھی میرا بھائی جس مقصد کے لیے جس بھی جائز حاجت کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما, اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ پاک, اس ویڈیو کو دنیا کے جس بھی ملک سے میرا جو بھی بھائی میری جو بھی بہن دیکھ رہا ہے اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما, اس کے گھر میں خیر و برکت فرما. وہ اس وظیفے کو جس بھی مقصد کے لیے کرنا چاہتا ہے اس کو اس کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ پاک, جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ پاک, جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا ہے ان کو بھی, اور جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ پاک, اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے عزیزوں کار میرے بزرگ بڑے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے بڑے بزرگ جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اس دنیا میں جتنے بھی جانے انجانے میں گناہ کیے, اللہ پاک ہم اس کے لیے تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں. اے اللہ پاک, ان کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ پاک, ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ پاک, ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ پاک, ان کی آخرت کے سفر کو آسان فرما. اے اللہ پاک, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اے اللہ پاک, تجھے پیارے حبیب کا واسطہ, گنبد خضرا کا واسطہ, اے اللہ پاک
پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے اور میرے جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے دنیا میں جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے، اے تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو بندے جو میری بہنیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والا دنیا کے جس بھی ملک سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے گھر میں خیر فرما۔ اے اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کو کشادہ کر۔ اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ سب نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، پورا طریقہ کار پوری تفصیل آپ کو ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ بڑی تفصیل سے بچوں کی طرح سمجھانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ پہلے وظیفے کا پورا طریقہ سمجھ لیا کریں، پھر وظیفے کو کیا کریں تاکہ آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یقین کا عمل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب کرنا کیسے ہے طریقہ بتانے لگا ہوں، بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیو کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے لگا ہوں، بڑے دھیان سے دیکھیے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کرنا ہے اس مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ میری جس بہن میرے جس بھائی کو جس بھی قسم کی کوئی بھی حاجات ہے، کاروبار کے لیے کرنا ہے، شادی کے لیے کرنا ہے، امتحان کے لیے کرنا ہے، گھر میں کوئی مسئلہ مسائل چل رہا ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی مسئلہ ہے، میری جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ پڑھ لیں، رزق کی کشادگی کے لیے پڑھ لیں، گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے، جائز مسئلہ، آپ اس وظیفے کی نیت کر لیں۔ اس وظیفے کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک دفعہ وضو کر لینا ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے وضو میں ہے تو زیادہ بہتر ہے، اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہوا تو آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے گھر میں کچن میں موجود جہاں پر آپ کا یہ پیاز لہسن وغیرہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، آپ نے وہاں سے حسب توفیق ایک پیاز، کسی بھی سائز کا آپ پیاز لے سکتے ہیں، چھوٹا بڑا کوئی سی شرط نہیں ہے، آپ نے بس ایک پیاز لے لینا ہے۔ وہ پیاز لینے کے بعد آپ نے جب وضو کر لیا، ایک پیاز لے لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے سامنے مسلے پر رکھ کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے۔ مسلے پر رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور یہ نفل حاجت کے آپ مغرب کے بعد پڑھیں گے یا عشاء کے بعد پڑھیں گے یا تہجد کے وقت پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان 3 ٹائموں میں آپ کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں، لیکن کرنا آپ نے تنہائی میں ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے کر لینے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، ہر چیز توجہ کیجیے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں میرے سیدھے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، جس بھی حاجات کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی اس نفل کی نیت کے ساتھ آپ نے ان کا ذکر کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے اور آپ نے نماز کی طرح اس نفل کو مکمل کرنا ہے۔ جب الحمد شریف تعوذ تسمیہ الحمد شریف پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے چھوٹی سی کوئی بھی قرآن پاک کی سورت پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے 41 بار سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 41 بار 41 ٹائم سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص آپ نے جب پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں بھی یہی سارا پروسیجر ریپیٹ کرنا ہے۔ جب آپ کے 2 رکعت حاجت نفل کے پورے ہو چکے، اس کے بعد آپ نے جہاں پر بیٹھ کے یہ نماز پڑھی، 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے، وہیں پر آپ نے بیٹھ کے جو اس کے بعد پہلا وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے اس کے بعد جو لفظ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے یا لطیف، یا لطیف۔ 111 بار آپ نے یا لطیفو کا لفظ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں گے تو ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے، ہر بندے کو وظیفے کی اجازت ہے، وہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں گے 3 بار تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 111 بار یا لطیفو کا لفظ پڑھ کے اس پیاز کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔
پھر آپ نے اس کے بعد دوسرا وظیفہ ایک اور کرنا ہے، وہ بھی آپ نے 111 بار پڑھنا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ نام آپ نے جو اس وظیفے کے بعد پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر، وہ پڑھنا ہے آپ نے یا رزاقو، یا رزاقو۔ آپ نے اس کو بھی 111 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر جب اس کو 111 بار پڑھ لیں، آپ نے اسی پیاز کے اوپر دوبارہ سے اس کو دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ جب آپ کے یہ 2 وظیفے مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے ایک وظیفہ اس کے ساتھ اور پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، وہ آپ نے نام پڑھنا ہے حسب من اللہ و فتح قریب یا نعم المولا نعم النصیر، حسب من اللہ و فتح قریب یا نعم المولا نعم النصیر۔ اس کو بھی آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کا 111 بار یہ وظیفہ بھی مکمل ہو جائے، 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے، یہ بھی 111 بار ہی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کو بھی پیاز کے اوپر آپ نے پھر دم کیا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک آخری وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی 111 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے یا واسیو، یا واسیو۔ آپ نے اس کو 111 بار جب پڑھ لیا، یا واسیو، آپ کے 4 وظیفے مکمل ہو چکے۔ اس سارے پروسیس کے دوران آخر میں ایک دفعہ پھر پیاز کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے، دم کر دینا ہے۔ جب آپ نے اس کر دیا تو اس کو آپ نے پیاز کو سامنے اپنے رکھ کر وظیفے کا اختتام کرنے آپ نے 3 بار دوبارہ سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب آپ نے وہ 3 بار درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے دعا کس طرح مانگنی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ اور ضروری چیز ہے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ اب آپ کا 2 رکعت نفل حاجت کے پورے ہو گئے، نیت بھی آپ نے کر لی، اس کے بعد آپ نے 4 وظائف میں نے آپ کو بتائے، وہ آپ نے وہ بھی پڑھ لیے۔ جب آپ آخر میں وظیفے کا اختتام کر کے دعا مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائیں تو آپ نے دعا کیسے مانگنی ہے؟ سب سے پہلے آپ دعا شروع کرنے سے پہلے جب اپنے ہاتھ اٹھائیں تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کیسے پڑھنا ہے، دعا کیسے مانگنی ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ کا یہاں پر آدھا درود پاک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کا آغاز کر لینا ہے، یعنی کہ جو بھی جس مقصد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ دعا کو آپ نے شروع کر لینا ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے پھر آپ نے اس درود پاک کا اگلا حصہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ درود پاک مکمل ہو گیا تو آپ کی دعا مکمل ہو چکی۔ اب آپ نے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے، جہاں پر آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے وہاں سے اٹھنے سے پہلے 7 بار انگلیوں کے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، 7 بار صرف پڑھنا ہے۔ وہاں جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ نے وہ لفظ پڑھنا ہے، ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم۔ 7 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ 7 بار مکمل ہو جائے تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا، اب آپ نے اس پیاز کے اوپر جب یہ سارے وظائف پڑھ لیے، دعا بھی مانگ لی، اس کے بعد آپ نے اس پیاز کو کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے وہ پیاز جس جگہ سے اٹھایا جہاں پر آپ کے گھر والے کھانا جب بناتے ہیں تو اس پیاز کو استعمال سالن میں کرتے ہیں، آپ نے اٹھا کر پیاز کو اس جگہ پر رکھ دینا ہے، اور اس پیاز کو کسی صورت نہیں پھینکنا۔ اس پیاز کو ان پیاز میں شامل کر دیں، اور جب آپ کھانا پکانے لگیں تو اس پیاز کو آپ نے کاٹ کر اس کھانے میں شامل کر کے تو کھا لینا ہے۔ آپ نے اس پیاز کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا، ہر صورت آپ نے اس پیاز کو گھر کے کھانے کی چیزوں میں، سالن جب آپ بنائیں تو اس میں استعمال کر لینا ہے۔ انشاءاللہ 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 رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو میرا بھائی اس وظیفے کو کر لے گا، جو میری بہن اس وظیفے کو کر لے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے سال کا رزق اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعبان کے اب مہینے کی بابرکت مہینے اور رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اتنا رزق اللہ پاک اس کو دے گا کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو کہاں کہاں سے نواز رہا ہے۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو پریشان حال ہیں وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی بے روزگار ہیں، جو کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے اس وظیفے کو ہر صورت کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کریے گا، اللہ پاک آپ کو ایسی ایسے معجزات سے نوازے گا کہ آپ خود بھی نہیں سوچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ایک دفعہ مانگ کر
دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے ایک دفعہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھ, ایک دفعہ میری طرف آ کے تو دیکھ, ایک دفعہ مجھ سے کہہ کے تو دیکھ. تو بھائی آپ مانگ کر دیکھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے یقین کامل کے ساتھ مانگ کے دیکھ لیں, اللہ پاک آپ کو ہر صورت نوازے گا. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے میں جو بھی دعا کی اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرمائے. اس وظیفے کو میرا بھائی میری بہن جو بھی جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے, جس بھی مقصد کے لیے کرنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وظیفے میں کامیابی عطا فرمائے اور تمام اس کی جائز مالی مشکلات جو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حل فرمائے. ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.